1 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد جانم جس پتے پہ پہنچا تھا وہ شہر سے دور ایک ویران حویلی کا تھا۔ جانم گاڑی ایک طرف پارک کرتا اپنا بسلر جو وہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا لوٹ کے اور آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ حویلی کے دروازے سے اندر ہوتا کسی نے اس کے سر پہ کوئی باری چیز ماری تھی جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ تبھی 2 آدمی اسے ایک سیٹ کے اندر لائے تھے اور ایک کرسی پر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ دنیا ہوش میں آنے کے بعد سے مسلسل روئے جا رہے تھے، سب اس کے پاس بیٹھے اسے دلاسا دے رہے تھے، مگر اس سے جانم چاہیے تو اب تو جانم کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ سبھی گھر والے پریشان حال بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ مسفار اور اون بھی صبح سے جانم کی تلاش میں جگہ جگہ پولیس کے ساتھ، مگر کچھ خبر نہ مل پا رہی تھی۔ دونوں تھک ہار کے گھر آئے تو گھر کا ماحول دیکھ کے وہ افسردہ ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب مصباح کے نمبر پہ عمر کی کال آئی تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اون کو سا لیتا فوراً گھر سے نکلا تھا۔ سب پوچھتے رہے کہ مگر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ عمر کے پاس پہنچے تو عمر نے انہیں بتایا کہ جانم کا میسج آیا تھا اور اس نے ایک ایڈریس سینڈ کیا ہے، اس کے بعد سے اس کا نمبر بند جا رہا ہے، لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہو پا رہی، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ اور ہاں، پولیس کو بھی اطلاع کر دینا۔ وہ تینوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے اس ایڈریس پہ پہنچنے کی جلدی میں نکلے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک پرانے کھنڈرات کی حویلی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو دور گاڑیوں کے پیچھے روک کے وہ آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا مگر چاند کی روشنی میں پوری زمین پر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھتے جب بعض کمرے سے 2 آدمی نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ تینوں سانس روکے ان کے پیچھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں سے کمرے کی جانب بڑھے جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ آرام سے کھل کے وجہ سے اندر داخل ہوئے۔ دانگ رہ گئی جانب ایک رسی، ایک وہ کرسی پر رسیوں سے جکڑا تھا اور اس کے چہرے پہ خون کی ایک داڑ بہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اکبر اسے رسیوں سے لگی جانب بے سود سا تھا۔ جب عمر نے قریب رکھے مٹی کے مٹکے سے پانی نکال کے اس کے چہرے پہ بھیجا جس سے اس کی ہلکی سی کڑاہ سنائی دی اور تھوڑی تگدو کے بعد مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ جانب کہاں ہے بھائی؟ مصباح نے جانب سے پوچھا مگر جانب نے نام میں سہ لایا۔ ہمیں اس نے ڈھونڈنا ہوگا جلدی۔ انہوں نے جانب کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور وہ چاروں بنا آواز پیدا کی دروازے سے نکلے قطار میں بنے کمروں دارم کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ لوگ راہداری کے آخری حصے میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک بیبی کارڈ پڑا تھا جس میں یقیناً دارم سو رہا تھا۔ وہ لوگ آہستہ سے آگے بڑھے تو وہ آدمی ایک دم پھرتی سے پسٹل نکال کے ان چاروں پہ تان کیا چکا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور اندر کیسا ہی پیچھے ہو؟ وہ نکل یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ اس آدمی کی اونچی آواز سن کے باقی لوگ بھی وہاں تھے، یارم نے عمر کو اشارہ کیا۔ عمر نے فوراً کلا بازی کر کے اس آدمی کے ہاتھ سے پسٹل چھینے اور اس پہ تان لی۔ یارم آگے بڑھ کے اس کی گردن کی نس دبائی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر چکا تھا اور سب جلدی سے بیبی کارڈ کی طرف آئے جہاں دارم گہری نیند میں سو رہا تھا۔ یقیناً اس کو نشاور دوائی دی گئی تھی جب بھی وہ بے سود پڑا تھا۔ یارم نے دارم کو جلدی سے اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بھائی زیادہ وقت نہیں، جلدی چلیے، اگر کوئی آ گیا تو پلیز ہمیں یہاں سے۔ اون ہلکی آواز میں کہتا سب کو نکل کر اشارہ کرتا بولے تو سب آرام سے اس کمرے سے نکلے۔ ابھی تک کوئی اس طرف نہیں آیا تھا۔ وہ چاروں چپ چاپ حویلی سے نکل کے گاڑی تک آئے تھے۔ ابھی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے کہ انہیں پولیس کی آواز کا سائرن سنا دی۔ پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہاں موجود ملک کے سارے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ ملک پہلے وہاں سے بھاگ چکا تھا، یعنی باقی سب گھر پہنچے تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دارم صحیح سلامت ان کے سامنے موجود تھا، مگر جانم کے ماتھے منہ پہ کافی زخم تھے۔ عمر نے ڈاکٹر کو پہلے کال کر کے بلوا لیا تھا۔ دنیا کو نیند کی گولی دے کے سلا دیا تھا جبکہ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ رات کے تک سب لانچ میں بیٹھے آج کے وہ واقعے پر غور کرتے کہ ہر کیوں کر ملک نے دارم کو کڈنیپ کیا اور مائی نے ملک کا ساتھ کیوں دیا۔ ماما بابا سب چلیے اپنے اپنے رومز میں پلیز، بہت رات ہوگی اور میں بھی اب تھوڑا ریسٹ کروں گا، صبح بہت کام نپٹانے ہیں۔